الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او كصيب، اور ان کی حالت بہت تیز بارش کی طرح ہے، من السمائی، جو کہ آسمان کی طرف سے ہو، فیہ ظلمات، کہ جس میں بہت سے اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، سخت آوازوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیطم، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں، بالکافرین، کافروں کو، اپنے علم اور اپنی قدرت میں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ 4 حصوں پر تقسیم ہے، اور ہر حصے میں ایک موضوع پر بات کی گئی ہے۔ پہلا حصہ توحید ہے، دوسرے حصے میں رسالت کی بحث ہے، تیسرے میں جہاد، اور چوتھے میں انفاق فی سبیل اللہ کی بحث ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہر حصہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، 4 ابواب پر، اور پہلا باب 20 نمبر آیت تک ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اس کے بعد اہل قرآن کی 5 صفات ذکر ہیں اور ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ۔ اس کے بعد کفار کی 3 صفات ذکر ہیں اور ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ، اور اس کے بعد منافقین کی بحث ہے اور اس میں منافقین کی 15 خصلتیں بیان ہوئیں، اور اس کے بعد ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ، اور اس کے بعد آخر میں 2 مثالوں کا بیان ہے۔ پچھلے درس میں ایک مثال کا ذکر ہو چکا، آج کے درس میں دوسری مثال کو ہم بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں دوسری مثال ہے، یہ مثال ان کفار کی ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے نہ سنیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کفار اور منافقین کی حالت کی مثال اس تیز بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برسے، اس میں بادلوں کی گرج بھی ہو اور بجلی کی تیز چمک بھی ہو، اور یہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے انہیں موت ہی نہ آ جائے۔ تو اس سے تشبیہ دی ہے قرآن کو کہ قرآن بھی تیز بارش کی طرح آسمان سے نازل ہوا اور پوری انسانیت کے عام فائدے کے لیے نازل ہوا، لیکن بعض منافقین اور کفار کے لیے اس میں ایسے احکامات ہیں، تخویفات ہیں، وعیدیں ہیں کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے اور اسے نہیں سن سکتے۔ تو یہ اس مثال کا مختصر خلاصہ۔ پہلے مفردات کی تشریح دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم مثال کی تطبیق بیان کریں گے۔ او کصیب، اس میں او حرف ہے اور یہ عام استعمال میں تردد اور شک کے لیے آتا ہے، یعنی 2 چیزوں کی تساوی، برابری کو بیان کرنے کے لیے، لیکن شک اور تردد کے ساتھ، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کام بھی ہو سکتا ہے، تو او اس لیے آتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ شک اور تردد کے لیے نہیں آتا، صرف تساوی اور تخییر کے لیے آتا ہے، جیسے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تو یہاں پر او شک اور تردد کے لیے نہیں ہے، بلکہ برابری اور تخییر کے لیے ہے۔ او 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، واو کے معنی میں، جیسے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،
اسی طرح تنوی کے لیے آتا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ 33 نمبر آیت میں ہے۔ تفصیل کے لیے آتا ہے۔ تو ان 3 معنوں میں او استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو او ہے اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ وہ مفسرین جن کے مطابق یہ دونوں مثالیں منافقین کی ہیں، تو ان کے مطابق تو یہاں یہ تغییر کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ چاہے منافقین کے سامنے یہ پہلی مثال بیان کرو ان کی، یا یہ دوسری مثال بیان کرو، دونوں میں اختیار ہے، کیونکہ یہاں او تغییر کے لیے آیا ہے، اختیار کے لیے۔ اور اس او کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں او تنوی کے لیے آیا ہے، نو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی پہلی مثال ان کفار کی ہے جو قرآن سے واضح دشمنی کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور یہ دوسری مثال ان کفار کی ہے جو چھپ چھپ کر دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 اقوال ہیں اس آیت میں او کے بارے میں۔ کَصَیِّبٍ، اس سے پہلے مثلہم مقدر ہے اور کاف مثل کے معنی میں ہے، اور اصل عبارت اس کی اس طرح بنتی ہے، مثلہم کمثل الصیب۔ صیب کہتے ہیں تیز بارش کو، اور یہ لفظ قرآن کریم میں صرف ایک ہی بار ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ اور تیز بارش جو ہے وہ اکثر بہار کے موسم میں ہوتی ہے اور گرمیوں میں ہوتی ہے۔ بارش کی اصل میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ سردیوں کی بارش ہلکی ہوتی ہے، لمبی چلتی ہے، کبھی کبھی 2-3 دن، ہفتہ بھی چلتی ہے، اور گرمیوں کی بارش کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن بہت تیز ہوتی ہے، کچھ ہی دیر میں اس سے ندی، نالے، سڑک وغیرہ سب بھر جاتے ہیں۔ تو عربی میں تیز بارش کو صیب کہا جاتا ہے اور ہلکی بارش کو غیث کہا جاتا ہے، اور مطر یہ عام لفظ ہے، ہر قسم کی بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں صیب جو ہے اس کا مشبہ قرآن کریم ہے، یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی جس طرح تیز بارش میں بہت سے فوائد ہوتے ہیں، پانی کی کمی ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پودے، فصلیں اور باغات اگتے ہیں، اس سے پھل، اناج اور میوے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن میں بھی بہت سے فائدے اور حکمتیں ہیں۔ لیکن جس طرح تیز بارش اکثر لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتی ہے، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح قرآن بھی فی نفسی ہی انسانیت کے فائدوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس میں انسان کا سراسر فائدہ ہے۔ لیکن بعض لوگ جو اس کے مخالف ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہ قرآن یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے، اور ظالم کفار و منافقین ان کے لیے اس میں نقصان ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو سن کے اور متنفر ہو جاتے ہیں اور اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، بلکہ اس کے اور مخالف ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو خسارہ اور نقصان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ من السماء، عرف میں سما آسمان کو کہا جاتا ہے، لیکن لغت عرب میں ہر اس چیز کو سما کہا جاتا ہے جو اوپر کی طرف ہو، اسی لیے کمرے کی چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے عربی میں، اور قرآن کریم میں بارش کو بھی سما کہا گیا ہے، جیسے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورۃ الذاریات 22 نمبر۔ اسی طرح وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، سورۃ الانعام 6 نمبر۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہود 52 نمبر۔ تو ان آیتوں میں بارش کو سما کہا گیا ہے۔ اسی طرح کبھی بادلوں کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں بھی اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ سما سے مراد یہاں پر بادل ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا قول ہے وہ ظاہری ہے کہ اس سے مراد آسمان ہے، تو یہ دونوں قول ہی صحیح معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد آسمان ہو
تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے سما کا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ وہ تیز بارش جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر اس سے مراد بادل ہوں تو یہ اس کا مجازی معنی ہے اور حقیقی سبب ہے، کیونکہ بارش حقیقتاً بادل سے ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر دلالت بھی کرتی ہیں کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، جیسا کہ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، واقعہ 69۔ اسی طرح فرمایا حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، کہ ان بادلوں کے ذریعے پھر ہم بارش برساتے ہیں۔ اعراف 57۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بارش وہ بادلوں سے برستی ہے۔ علی کل حال یہ لفظ سما کی تشریح ہوئی۔ مفسرین نے یہاں پر ایک فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ سما یہاں پر یہ معرفہ ذکر کیا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے وہ بارش مراد ہے کہ جو آسمان کے تمام اطراف سے برسے، عمومی عام بارش ہو۔ تو قرآن کریم بھی اسی طرح ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور تمام لوگوں کے لیے یہ عام فائدہ ہے، عمومی فائدہ ہے، ہر جگہ کے انسان کے لیے اور ہر زمانے کے انسان کے لیے یہ عام فائدہ ہے۔ فیہ ظلمات، ظلمہ کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلمات اس کی جمع ہے یعنی اندھیرے، اور اس کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے کثرت کے لیے۔ پھر یہ کثرت چاہے مقدار میں ہو یا کیفیت میں ہو تو دونوں اس سے مراد ہیں، یعنی بہت زیادہ اندھیرے ہیں اور بہت سخت اندھیرے ہیں۔ پھر اسے جمع ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے اندھیرے ہیں، تیز بارش کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کے جمع ہونے کا اندھیرا، تو مختلف اندھیرے ہیں، تو اس لیے جمع ذکر کیا ظلمات۔ پھر ان اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ ان اندھیروں سے مراد قرآن کریم کے بعض مضامین ہیں جو کہ اندھیروں کی مانند ہیں، جیسے کفر و شرک، نفاق، شکوک و شبہات وغیرہ، تو یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو اس ظلمات سے مراد قرآن کریم کے یہی مضامین ہیں۔ اسی طرح دین کی دعوت پر، ہجرت و جہاد اور عبادات پر اور منکرات سے بچنے پر انسان کو جن تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ وَرَعْدٌ، یہ لفظ قرآن کریم میں 2 دفعہ ذکر ہے، اور رعد اصل لغت میں کانپنے کو کہتے ہیں، اور عرف میں بادلوں کی گرج کو کہتے ہیں رعد۔ پھر یہ رعد بھی یہاں پہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں بھی تنکیر مبالغے کے لیے ہے، اور اس میں سخت رعد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت سخت گرج ہے، بہت سخت آواز ہے اس کی۔ قرآن کریم میں کفار و منافقین کے لیے جتنی دنیاوی اور اخروی تخویفات ذکر ہیں، تو یہاں رعد سے مراد وہی دنیاوی اور اخروی تخویفات ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، منافقون 4۔ وبرق، یہ بریق سے ماخوذ ہے، اور بریق کہتے ہیں چمک کو۔ بجلی کو بھی برق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک گئے تھے، اسے بھی براق کہا جاتا ہے، اور براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی کی مانند تیز تھی۔ تو عرف میں اس بجلی کو برق کہا جاتا ہے کہ جو بادلوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہاں بھی برق نکرہ ذکر ہے عظمت کی وجہ سے کہ بہت ہی تیز بجلی ہے، بہت تیز اس کی چمک ہے۔ یہ مشبہ بھی ہے، اور قرآن میں ایمان اور توحید کے جو دلائل ہیں وہ اس کا مشبہ ہیں، اور وہ اس سے مراد ہیں کہ وہ دلائل کفار و منافقین پر بجلی کے گرنے کی طرح لگتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کو نہ سنیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بادلوں کی سخت آواز، گرج اور بجلی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور بارش کی جگہ سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بارش ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ بارش کے فائدوں کو نہیں دیکھتے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے ان کے حصے میں صرف اس کی ہیبت آتی ہے اور تخویفات ان کو ملتی ہیں۔ تو منافقین کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن بیان ہوتا اور اس میں تخویفات اور زواجر کا بیان ہوتا تو وہ اس وقت اپنے کان بند کرتے یا مجلس سے بھاگنے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہ ان پر بہت سخت لگتی۔ یجعلون، جیم عین لام، جعل کا مادہ قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں مستعمل ہے۔ خلق کے معنی میں، وجعل الظلمات والنور، کسی چیز کے وصف کو مقرر کرنے کے معنی میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، شریعت مقرر کرنے کے معنی میں، باطل اعتقاد کے معنی میں، نام رکھنے کے معنی میں۔ تو یہ جعل مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں رکھنے اور داخل کرنے کے معنی میں ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، داخل کر لیتے ہیں۔ اصابعہم، یہاں اصابع یعنی انگلیاں ذکر کل ہے مبالغے کے لیے، اور مراد اس سے جز ہے یعنی انامل، انگلیوں کے پورے، کیونکہ کوئی انسان اپنے کان میں پوری انگلیاں نہیں ڈال سکتا، تو مبالغے کے لیے صرف فرمایا کہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر یہ حالت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنی پوری انگلیاں ڈال سکتے اپنے کانوں میں تو پوری انگلیاں بھی ڈال لیتے۔ تو اس میں مشبہ بہ میں معنی حقیقی ہے، لیکن مشبہ میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کا احتمال ہے۔ حقیقی معنی یعنی انگلیوں سے کان بند کرنا، اور مجازی معنی یعنی قرآن نہ سننا، قرآن کی مجلس سے دور بھاگنا، اس سے چھپنا، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو مشبہ میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ من الصواعق، یجعلون کی علت ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، گرج کی وجہ سے۔ تو اس میں من اجلیہ تعلیلیہ ہے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں یہ مادہ 11 دفعہ ذکر ہے اور مختلف معنوں میں ذکر ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں صواعق سے مراد جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور دیگر تکالیف شرعیہ ہیں جو کہ منافقین پر گران گزرتی ہیں، اور اسی طرح آخرت کے سخت عذاب ہیں جن کا بیان ان منافقین پر گراں گزرتا ہے۔ حذر الموت، یہ ہے جعل الاصابع من الصواعق کے لیے مفعول لہ، یعنی یہ لوگ بجلی اور گرج کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ کہیں اس کی وجہ سے انہیں موت نہ آ جائے، تو یہ اس کی علت ہے۔ پھر موت سے مراد حقیقی موت ہے، یعنی صاعقہ کی وجہ سے کبھی دل پر ان کے ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اور بطور تشبیہ اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین کے لیے اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا اور منافقت کو چھوڑنا وہ ایسا ہے جیسے کہ موت، تو ان کے لیے اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا موت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو علم اور قدرت میں۔ یہ علت ہے ایک مقدر عبارت کی، یعنی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے حیلے کے ذریعے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے کفر کے سبب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہیں۔ پھر محیط اللہ تعالیٰ کی صفت میں 8 دفعہ آیا ہے، اور اس کا فعل احاطہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں 4 دفعہ ذکر ہے۔
اور احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہر طرف سے گھیرنے کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے قبضے میں گھیری ہوئی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، سورۃ الہود 56۔ اور اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، طلاق 12۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اسے عذاب دے سکتے ہیں، کیونکہ احاطہ عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، سورہ یوسف 66۔ تو یہاں عذاب کا احاطہ مراد ہے، یعنی ہر طرف سے عذاب کے گھیرے میں آنا۔ اب دیکھتے ہیں اس مثال کی تطبیق۔ تطبیق اس طرح ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہونے سے مراد قرآن کریم کا نزول ہے، جو کہ تیز بارش کی طرح ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے فوائد کے لیے ہے، بلا تفریق زمان و مکان، یعنی ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے عام ہے۔ لیکن اس میں کفار و منافقین کی حقیقت اور ان کے کفر کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کے لیے اس میں وعیدات ہیں، تخفیفات ہیں، عذابوں کا ذکر ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس کو یا تو بالکل سنتے ہی نہیں ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا اس کی مجلس میں ہی نہیں آتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اس کا سننا ان پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس سے انہیں موت آ جائے گی، حذر الموت۔ پھر جس طرح بارش میں بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ بعض معمولی وقتی اور ظاہری نقصان بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بارش اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ اس میں ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے عمومی فائدے کو نہیں دیکھتے۔ تو اسی طرح منافقین بھی قرآن کریم کے بے شمار منافع اور فوائد کو نہیں دیکھتے، اور بجائے اس کے کہ ان وعیدات اور عذابوں کو سن کر اپنی اصلاح کریں، الٹا اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کے بیان کے وقت اپنے کان بند کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہلاکت و عذاب کا سبب ہے ہمارا اعراض۔ تو اس سے ان کی ہلاکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد البرق، نزدیک ہے بجلی، یخطف ابصارهم، کہ اچک لے جائے ان کی نظروں کو، کلما اضاء لهم، جب بھی روشن کرتی ہے ان کے لیے ایک راستہ، مشوا فیہ، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس پر، واذا اظلم، اور جب اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لذهب بسمعهم وابصارهم، تو لے جاتے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت بھی مثال کا حصہ ہے اور اس کا تتمہ ہے۔ جس طرح پہلی آیت کا تتمہ ہم نے بیان کیا صم بکم عمیٌ تھا، اسی طرح یہ دوسری مثال کا تتمہ ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم۔ پچھلی آیت میں منافقین کے عقیدے کا ذکر تھا کہ وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، اور اس آیت میں تتمے میں اس بات کا ذکر ہے کہ منافقین قرآن پر اس وقت عمل کرتے ہیں کہ جب اس پر عمل میں ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس مثال کا حاصل یہ ہوا کہ قرآن سے نفرت اور اس سے اعراض اور قرآن پر دنیاوی مفادات کے لیے عمل کرنا، یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں، دونوں ایک جیسے جرم ہیں۔ یکاد البرق، اس میں ہے کادا۔ کادا افعال مقاربہ میں سے ہوتا ہے، کسی کام کے وقوع کے قرب پر دلالت کرتا ہے، اور کام کا وقوع اس سے منتفی ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب تھا کہ یہ کام ہو جاتا لیکن نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں یہ کادا کا مادہ 24 دفعہ ذکر ہے۔ یخطف، خطف اچک لے جانے کو کہتے ہیں، اچانک کسی چیز کو اچک لے جانا۔ قرآن کریم میں یہ 7 دفعہ ذکر ہے اور اپنے اسی معنی میں۔ ابصارہم، یہ بصر کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے قوت نظر۔
یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمانی بجلی کی چمک بہت تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی قوت اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی طرح حق کے اس بات میں قرآن کے دلائل اور قرآن کی حجتیں یہ بہت قوی ہیں اور مضبوط ہیں، تو منافق کے لیے اس کو سننا اور برداشت کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اضاء لهم یہ لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی۔ متعدی ہونے کی صورت میں اس کا مفعول ہوگا طریقاً، مقدر ہوگا۔ مشوا فیہ، اس میں ہا ضمیر اسی مفعول کی طرف راجع ہوگی، طریقاً کی طرف، اور لازمی ہونے کی صورت میں یہ ہا ضمیر روشنی کی جگہ کی طرف راجع ہوگی، اور مشا کہتے ہیں چلنے کو۔ تو اس کا مطلب یہ بنے گا، ایک مطلب کہ جب بھی وہ روشن کر دیتی ہے کوئی راستہ تو وہ لوگ اس میں چلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بنے گا کہ جب بھی روشن ہو جاتا ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، یہ بھی یا تو لازمی ہے یعنی ختم ہو جائے روشنی، یا متعدی ہے، اور یہاں بھی پھر طریقاً مفعول مقدر ہوگا۔ قوموا یہ قیام سے ماخوذ ہے، اور اس سے مراد اپنی جگہ رک جانا ہے، چاہے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، تو کسی بھی حالت میں ہو مراد اس سے رکنا ہے۔ اب دیکھیں اس کی تطبیق، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے۔ تو اسی طرح قرآن کے دلائل اور حجتی بھی ہیں کہ وہ اتنی پراثر اور واضح ہیں کہ جن سے انسانوں کی عقلیں حیران ہیں، لیکن یہ منافقین پھر بھی انہیں قبول نہیں کرتے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی انہیں دنیاوی فوائد ملتے ہیں تو وہ دلائل کو قبول کر لیتے ہیں اور مومنین کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب ان کو دنیاوی فوائد نہیں ملتے یا اسلام میں انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بہت زیادہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جیسے کہ سورۃ النساء میں ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ بعض منافقین ایسے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت تم لوگ کے ساتھ نہیں تھا، جہاد میں، قتال میں، مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر میں بھی ہوتا تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی، تو شکر ہے کہ میں نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے، غنیمت ملتی ہے، فتح ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، کیا ہمارے درمیان محبت کا تعلق نہیں تھا، دوستی نہیں تھی، تو میں بھی تو تمہارے ساتھ غنیمت میں شریک ہوں گا۔ اسی طرح سورۃ الحج 11 نمبر آیت میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے، دیکھتے ہیں تماشائی بن کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس سے پہنچتی ہے کوئی خیر تو مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی پریشانی پہنچ جائے اسلام میں، انقلب علی وجہہ، تو اسلام سے پھر جاتا ہے۔ سورۃ النور میں بھی یہی مضمون ذکر ہے، 48 اور 49 نمبر آیت میں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک جماعت ان میں سے اعراض کرتی ہے، وَإِن یکن لہم الحق، کہ اگر اس فیصلے میں ان کے لیے فائدہ ہو، یاتوا الیہ مذعنین، تو بھاگے دوڑے آتے ہیں۔ تو یہ ایک مرض ہے انسانوں کا منافقین میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آج کل یہ مرض مسلمانوں میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، حالانکہ یہ منافقین کی علامت ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ اگر اپنی مرضی اور فوائد کا حکم ہو تو قبول کرتے ہیں، ورنہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ھذا الحال۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اس جملے کا مقصد منافقین و کفار کو زجر اور تنبیہ دینا ہے کہ جب وہ اپنی قوت سماع اور قوت بصر سے حق حاصل کرنے کا فائدہ نہیں لیتے تو انہیں ان کانوں اور آنکھوں کا کیا فائدہ، ان کی یہ ذرائع ان سے سلب کر لینی چاہیے۔ اس میں لو حرف ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، لو تمنائیہ، لو مصدریہ، لو شرطیہ، اور یہاں یہ لو شرطیہ ہے۔ پھر اس میں شاء اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہے۔ مشیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن کریم میں 204 دفعہ ذکر ہے۔ یہ مشیت اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں 3 معنوں میں استعمال ہے۔ ایک معنی اس کا رضا آتا ہے، دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ آتا ہے، تیسرا معنی ان دونوں معنوں پر مشتمل کہ جس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے، رضا کا بھی اور ارادہ کا بھی۔ تو یہ لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور ان 3 معنوں میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو مشیت کی بحث آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یہاں پہ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ پھر شاء، یہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ قرآن کریم میں 204 دفعہ ذکر ہے اور اکثر جگہ اس کا مفعول محذوف ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جزا اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں بھی اس کا مفعول محذوف ہے اور اصل عبارت جو ہے وہ اس کی یہ بنتی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اذْهَابَ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَذَهَبَ بِهِمَا۔ آگے فرمایا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اس کی 2 توجیہات ہیں اور 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 قوت السماع اور قوت بصر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سماع کی، سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت کو ختم کر دیں، اور دوسرا اس کا ظاہری معنی ہے یعنی حقیقی آنکھیں اور حقیقی کان اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ تو پہلی توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو رعد اور برق یعنی بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک جو اوپر ذکر ہوئی اسے اور بھی زیادہ بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت بالکل ہی ختم فرما دیتے۔ تو یہ پہلی توجیہ۔ دوسری توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے ظاہری کان اور ظاہری جو آنکھیں ہیں وہ ختم کر دیتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ باطنی قوتیں لے لی ہیں کہ وہ نہ ان سے حق حاصل کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ حق کو دیکھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پچھلے جملے کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی آنکھیں اور کان بھی ختم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز اور ہر کام کی پوری قدرت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی سبب کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی منع کر سکتا ہے۔ پھر لفظ شیء قرآن کریم میں 209 دفعہ مفرد استعمال ہوا ہے اور 4 دفعہ یہ جمع استعمال ہوا ہے، اور یہ مصدر ہے شاء کا۔ یہ کبھی مبنی للمفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مبنی للفاعل کے معنی میں۔ علماء کے درمیان یہ ایک اختلافی بات ہے کہ آیا شیء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی منطقی بحث ہے، ہم یہاں اسے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، البتہ اس کا خلاصہ مختصر طور پر ذکر کریں گے کہ یہ اختلاف اس وقت ہے کہ جب شیء مبنی للفاعل ہو یعنی مشیت والا، تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شیء نہیں کہہ سکتے، جبکہ اکثر اہل سنت کے نزدیک شیء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کہ جس میں ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو اس کے جواب میں یعنی قل ای شیء کے جواب میں اللہ تعالیٰ واقع ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ مبنی للفاعل ہو۔
واللہ بکل شیء علیم میں بھی اللہ تعالیٰ داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھی عالم ہیں۔ تو اس آیت میں شیء یہ مبنی للمفعول ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں ہے۔ یہ بحث اس وقت ہے کہ جب یہ مبنی للفاعل ہو۔ البتہ ایک بات یہاں پہ خیال رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر شیء کا اطلاق اس وقت ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنے میں آ جائے یا کسی حدیث میں وارد ہو جائے۔ البتہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے شیء کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء میں داخل نہیں ہے۔ قدیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں 45 دفعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قدر کا مادہ قرآن کریم میں 130 دفعہ ذکر ہے اور 10 طرح ذکر ہے۔ اس مادے سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں، قادر، قدیر اور مقتدر۔ ان تینوں کا مادہ تو ایک ہے، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ قادر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو چاہے تو کام کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور قدیر کہتے ہیں فعال لما یشاء کو، کہ وہ کام کرے جو چاہے۔ تو اس میں قادر کے مقابلے میں مبالغہ ہے، زیادہ قدرت والا، اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ، یعنی قدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس لیے قدیر نام پکارنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عبد القدیر کہنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے مقتدر، تو یہ قادر اور قدیر دونوں کے معنی پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں قدرت کا بہت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی ایسی قدرت کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ آخر میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ او کصیب، اور ان کی حالت بہت تیز بارش کی طرح ہے، من السمائی جو کہ آسمان کی طرف سے ہو، فیہ ظلمات کہ جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق سخت آوازوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو اپنے علم اور قدرت میں۔ یکاد البرق نزدیک ہے بجلی، یخطف ابصارہم کہ اچک لے جائے ان کی نظروں کو، کلما اضاء لہم جب بھی روشن کرتی ہے ان کے لیے ایک راستہ، مشوا فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس پر، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا کرتی ہے، قوموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو لے جاتے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔